اجمل ایک غریب لکڑہارا تھا جس کی زندگی انتہائی غربت میں گزر رہی تھی۔ کل سے اجمل کی ماں بہت بیمار تھی، اسی وجہ سے اجمل آج ساری رات بے چین رہا اور سورج نکلنے سے پہلے ہی لکڑیاں کاٹنے جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا تاکہ زیادہ لکڑیاں کاٹ سکے۔ اس نے فجر کی نماز بھی جنگل ہی میں ادا کی اور اللہ کا نام لے کر لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیا۔ دوپہر ہو چکی تھی، سورج سر پر آ پہنچا تھا۔ اجمل پسینے میں شرابور ہو رہا تھا مگر اس کا دل لکڑیوں کے ڈھیر کو دیکھ کر مطمئن تھا۔ اجمل کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا مگر ماں کا بیمار چہرہ اور بچوں کی بھوک کے خیال سے اپنی تھکن بھول کر محنت کرتا رہا۔ لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر جب اس نے کمر پر لادا تو وہ کافی وزنی تھی، اس لیے اجمل آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چلنے لگا۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اس کا پاؤں پتھر کی ٹھوکر سے مڑ گیا اور پاؤں میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ اجمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے التجا بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ شہزادی ماروخ کو شکار کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آج وہ شکار کے لیے جنگل کی طرف آ نکلی۔ گھوڑے پر سوار شہزادی نے جب اجمل کو اس طرح زمین پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا اور اس نے پوچھے بنا ہی اجمل کی ساری کیفیت کو بھانپ لیا۔ شہزادی نے سپاہی کو حکم دیا، اپنا گھوڑا اس غریب لکڑہارے کو دے دو۔ جی جی حضور کہتا ہوا سپاہی اپنے گھوڑے سے اترا اور گھوڑا اجمل کی طرف بڑھا دیا۔ اعلیٰ نسل کا گھوڑا دیکھ کر اجمل کی آنکھیں ایک بار پھر جھلک پڑی۔ وہ ہر بڑھا کر اٹھا اور شہزادی کے حضور آداب بجا لایا، پھر اپنی لکڑیوں کا گٹھا گھوڑے کی پیٹھ پر لاد کر سوار ہو گیا۔ بازار میں اجمل جب آن بان سے داخل ہوا تو وہاں پر موجود لوگ کبھی اجمل کو اور کبھی گھوڑے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ اجمل نے جب شہزادی کی نوازش کا واقعہ بتایا تو اکثر کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ پھر اس نے لکڑیاں بیچی، آج معمول سے زیادہ رقم ہاتھ آئی۔ اجمل دل ہی دل میں خدا کا شکر گزار تھا۔ اجمل نے ماں کے لیے دوا اور گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدی اور بڑی شان سے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر پہنچا۔ ماں اور بیوی بچے اجمل کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ اجمل نے تمام واقعہ بیان کیا جسے سن کر سب بہت خوش ہوئے۔ اب گھوڑے کے رکھنے کا مسئلہ درپیش تھا، اس کے چارے پانی کی بھی فکر تھی۔ بیچارے اجمل کے پاس نہ تو بادشاہوں کی طرح استبل تھا اور نہ بہترین قسم کا چارہ تھا جو اس گھوڑے کی خوراک تھی۔ اجمل کو یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ کہیں رات کے اندھیرے میں کوئی چور اچکا گھوڑے کو نہ لے اڑے۔ چند گھنٹوں پہلے جو گھوڑا اجمل کے لیے باعث فخر بنا ہوا تھا اب وہ اس کو زحمت لگ رہا تھا۔ اجمل ساری رات جاگتا رہا اور گھوڑے کی نگرانی کرتا رہا۔ صبح اجمل ایک فیصلہ کر چکا تھا، وہ اس بھاری تحفے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے وہ اسے شہزادی کو لوٹانے نکل کھڑا ہوا۔ شاہی دربانوں نے جب ایک غریب آدمی کو شاہی اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار دیکھا تو حیران رہ گئے۔ شہزادی اپنے کمرے کی کھڑکی سے موسم کا لطف لے رہی تھی۔ لکڑہارے کو گھوڑے پر سوار دیکھا تو پہچان گئی۔ اس نے دربان کو اشارہ کیا کہ اسے اندر آنے دیا جائے۔ دربان لکڑہارے کو اندر لے گئے۔ اجمل ڈرا ڈرا سا اندر داخل ہوا۔ ہاں بھائی لکڑہارے، کہو کیسے آئے؟ شہزادی نے اجمل سے سوال کیا۔ حضور، میں آپ کا تحفہ لوٹانے آیا ہوں، آپ اس کو واپس لے لیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی، اور میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ مگر کیوں؟ شہزادی نے سوالیہ نگاہوں سے اجمل کی طرف دیکھا۔ دراصل اس کی حفاظت، دیکھ بھال اور کھانا پینا میرے لیے بہت مشکل ہے، اجمل نے نپا تلا جواب دیا۔ یہ سن کر شہزادی کو احساس ہو گیا کہ غریب آدمی کے لیے تحفہ واقعی بھاری ہے۔ اس کے بدلے شہزادی نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اجمل کو دے دی تو اسے خوشی ہوئی کہ یہی میرے لیے مناسب ہے، جس کو استعمال میں لا کر اپنے گھر بار اور کاروبار کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ اور شہزادی ماروخ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مسکرانے لگی۔